السلام علیکم۔ دنیا کے اندر تقریباً 200 ممالک موجود ہیں اور ہر ملک میں دوسرے ملک کے 250 ڈپلومیٹس موجود ہوتے ہیں۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کے بھی 250 ڈپلومیٹ ہر ملک کے اندر موجود ہیں، جو کہ ٹوٹل ڈپلومیٹس کی تعداد بنتی ہے وہ ہے 50,000۔ اور اسی طرح ورلڈ وائڈ تمام ممالک کی بات ہے، اور یہ جو 50,000 ڈپلومیٹس ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان سے سیلری لے رہے ہیں، اور انفارچونیٹلی ہمیں کسی بھی ڈپلومیٹ کا نام نہیں آتا ہوگا اور نہ ہی ہمیں ان کے کام پتہ ہوں گے کہ ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں۔ اگر ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائے تو لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسی جیسے پولیس، رینجر یہ امن و امان کو برقرار رکھنے کا قائم سر انجام دیتی ہیں۔ لیکن اسی طرح اگر ورلڈ لیول کی بات کی جائے، وہاں اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ دو ممالک کے اندر کانفلکٹس آ جائیں تو وہاں پر امن و امان کو کیسے برقرار رکھا جائے، اور وہ کام سر انجام دینے کے لیے ہوتے ہیں پیس میکرز۔ پیس میکرز اور ڈپلومیٹ یہ دونوں ڈیفرنٹ ڈیوٹیز ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ اگر مشکل کام کی بات کی جائے تو وہ پیس میکنگ ہی ہے۔ پیس کو مینٹین کرنا پوری دنیا میں سب سے زیادہ ٹفسٹ جاب ہے۔ تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جو کریم آف ڈپلومیٹ ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے پیس میکرز۔ اب آج کے لیکچر میں ہم انہی چیزوں کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، اپنی کنفیوژنس کو دور کریں گے کہ پیس بلڈنگ کیا ہے، پیس میکنگ کیا ہے اور پیس کیپنگ کیا ہوتا ہے۔ سٹارٹ کریں گے پیس بلڈنگ سے۔ اس بات کو میں ایک ایگزامپل سے سٹارٹ کروں گا کہ یو ایس اے اور طالبان کے درمیان میں ایک ایگریمنٹ سائن ہوا 2019 میں، جس کو کہا جاتا ہے ڈیل آف دا سینچری، اور اس میں پاکستان نے ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا دونوں پارٹیز کو ٹیبل پہ لانے کے لیے۔ اب جو پاکستان کا کردار تھا وہ پیس بلڈنگ کا کردار تھا۔ اور اسی طرح کشمیر ایشو پہ بات کی جائے، پاکستان اور انڈیا کی جو حالات خراب ہیں، یہ حالات ریزولو ہونے کے لیے بھی ہمیں کچھ سی بی ایم لینے پڑیں گے۔ سی بی ایم جو پارٹ ہے کانفلکٹ بلڈنگ میئر، یہ پیس بلڈنگ کا ہی ایک پارٹ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کیپیبلٹیز کو ریڈیوس کرنا، ڈس ایگریمنٹس کو ریڈیوس کرنا، مطلب کہ جو سمال کانفلکٹس ہیں ان کو پہلے ختم کیا جائے تو بڑے کانفلکٹ خود ہی ایک ٹائم پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ پاکستان انڈیا واٹر ایشو کو پہلے ریزولو کرے، پھر بارڈر ایشو کو ریزولو کرے، اس طرح چھوٹے چھوٹے ایشو ریزولو کرتے کرتے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات آٹومیٹیکلی امپرووڈ ہو جائیں گے، نہ کہ ہم اپورڈ اپروچ استعمال کریں، ہمیں ڈاؤن ورڈ اپروچ استعمال کرنی پڑے گی۔ اب بات کرتے ہیں پیس میکنگ کی۔ پیس بلڈنگ اور پیس میکنگ سم ہاؤ کافی سیم ہیں، لیکن جو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے وہ بھی میں ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پیس میکنگ کہا جاتا ہے کہ دونوں پارٹیز کو ایک ایگریمنٹ پہ لایا جائے، بارگین ایگریمنٹ پہ لایا جائے، نیگوسیشن کی طرف لایا جائے۔ 1971 کی بات کی جائے، 1971 کی وار کے بعد پاکستان کافی زیادہ ویک سائڈ پہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے تقریباً 40,000 ٹروپس جو تھے وہ انڈین کسٹڈی میں تھے، پاکستان کی کافی زیادہ لینڈ بھی انڈین کنٹرول کر رہی تھی۔ لیکن on that time پاکستانی پریزیڈنٹ ذوالفقار علی بھٹو فرام پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے ایک پیس ڈیل کو لایا جو کہ پیس ڈیل سائن ہوئی انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں، اور 40,000 ٹروپس بھی ہمارے واپس آ گئے اور جو لینڈ تھی وہ بھی واپس آ گئی۔ اس کو کہا جاتا ہے پیس میکنگ۔ اب بات کریں گے پیس کیپنگ کی۔ پیس کیپنگ دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہے، ایک آبزرور مشن اور ایک پیس کیپنگ فورس۔ پہلے بات کریں گے آبزرور مشن۔ یہ ان آرمڈ ملٹری ہوتی ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی ویپن نہیں ہوتا، اور یہ صرف یہ چیک اینڈ بیلنس کر رہے ہوتے ہیں کہ سیز فائر ایگریمنٹ کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی۔ دوسری طرف آتا ہے پیس کیپنگ فورس۔ پیس کیپنگ فورس کے پاس ویپن تو موجود ہوتا ہے اپنے ڈیفنس کے لیے، پر یہ فائر نہیں کر سکتے، صرف اپنے ڈیفنس کے لیے، اور ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس یو این کی گرین ہیلمٹ ہوتا ہے اور ان کا ڈریس، ان سے ان کی پہچان ہوتی ہے۔ اب پیس کیپنگ فورس کوئی یو این کی آرمی نہیں ہوتی، یو این کی کوئی فورس نہیں ہوتی۔ جو 200 ممالک دنیا کے اندر موجود ہیں، یہ اپنے کچھ ملٹری پرسن ڈونیٹ آپ کہہ لیں یا ان کو دیتے ہیں، یو این کو دیتے ہیں سرو کرنے کے لیے،
اور جہاں پہ بھی سچویشن خراب ہوتی ہے وہ یو این ان کو بھیج دیتی ہے وہاں پہ ایز اے مشن پیس کیپنگ فورس، اور وہی فورس جو ہے پاکستان اور انڈیا کی لائن آف کنٹرول پر بھی موجود ہے، جو کہ چیک کر رہی ہوتی ہے کہ سیز فائر لائن پہ کیا کوئی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی، اور اگر کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ یو این میں رپورٹ کرتی ہے۔ اور ان کا کام بھی یہی ہے کہ پیس کو مینٹین کرنا اور فردر فائٹنگ جو دو ممالک کے درمیان میں کانفلکٹ ہیں یا ہوسٹائل ریلیشنز ہیں ان کو کنٹرول کرنا، اور یو این ان کو کافی زیادہ اسسٹنٹ پرووائڈ کرتی ہے، اور یو این سیکیورٹی کونسل دونوں ممالک جن کے درمیان میں کانفلکٹ ہے ان کو ایسی چیزیں بھی مہیا کرتی ہے، ایسے سولوشنز بھی دیتی ہے کہ آپ اس طرح کریں تو آپ دونوں کے کانفلکٹس کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے۔ پیس بلڈنگ سے اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ڈپلومیٹ اور پیس بلڈنگ میں جو کردار ادا کرنا ہے وہ دونوں ڈیفرنٹ جابس ہیں، جبکہ پیس میکنگ اور ڈپلومیٹ یہ بھی کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے۔ اب اگر ڈپلومیٹس کا کام بتایا جائے تو اس کا کمپلیٹ لیکچر اوپر آئی بٹن پہ موجود ہے اور نیچے ڈسکرپشن پہ بھی موجود ہے، آپ کلک کر کے چیک کر سکتے ہیں، لیکن شارٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈپلومیٹس کا کام ہوتا ہے ڈپلومیسی کرنا، اسٹیٹ انٹرسٹ کو پروموٹ کرنا وداؤٹ اینی کانفلکٹ، اور اس کے 9 طریقے ہوتے ہیں۔ اب اس کے اندر ایک جو آپ کا بزنس مین ہے وہ بھی ڈپلومیسی کر سکتا ہے، اور وہ 9 طریقے آئی بٹن میں موجود ہیں، آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں۔ ہوپ سو آپ کو آج کا لیکچر کافی زیادہ انفارمیٹیو لگا ہوگا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں بیل آئیکن سے، تاکہ ہر آنے والا لیکچر آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ میری اس لیکچر کی سلائیڈز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس پیج پر جوائن کر لیں، اور وہاں پہ تمام لیکچرز کی سلائیڈ موجود ہے، یا واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں۔